تیمور اور اپنے خاندان کی آخری نشانی کو وہ کسی بھی قیمت پر صفدر شاہ کے ہاتھوں مٹانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک پل میں فیصلہ کیا اور سندس کی تدفین کے ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ اپنی آبائی حویلی، زمینداری، گاؤں، رشتہ دار اور تقریباً سبھی کچھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ فائزہ نے جہاں آرا کو یہ کام نہایت رازداری سے کرنے کے لیے سونپا تھا۔ فائزہ کا حکم تھا کہ سندس کے یہاں پیدا ہونے والے بچہ کسی بھی صورت دنیا میں سانس نہ لے سکے اور پیدا ہوتے ہی اس کا قتل کر دیا جائے۔ اس کی حریص اور لالچی فطرت نے اسے انتہا پسند بنا دیا تھا۔ وہ ہرگز بھی حویلی اور زمین جائیداد میں سندس کی اولاد کی حصے داری نہیں چاہتی تھیں۔ اس کے بچے کو قتل کروا کر وہ کسی نہ کسی طرح سندس کو بھی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکی تھیں۔ اسے اب حویلی اور اس کے معاملات میں کسی کی بھی شراکت یا مداخلت منظور نہیں تھی۔ میر غضنفر اور مہربانوں کا کانٹا تو خود بخود ہی نکل چکا تھا۔ میر غضنفر علی کے انتقال کے بعد میر غضنفر اپنی پوری فیملی کے ساتھ لندن مقیم ہو چکے تھے۔ میر پرویز کی موت نے انہیں پوری طرح توڑ دیا تھا۔ وہ مسرور سے بھی مشاورت کر چکے تھے کہ سندس کی ڈیلیوری کے بعد وہ اسے بھی لندن لے جائیں گے تاکہ اس کی آب و ہوا بدلے اور وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے۔ مسرور کو بھی ان کے اس فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ نہیں، وہ پس ذہنیت کے مالک تھے جو سندس کی دوسری شادی یا دوبارہ گھر بسانے پر اعتراض کرتے، بلکہ تو وہ خود چاہتے تھے کہ سندس اس ماحول سے باہر نکل جائے۔ مسرور نے سندس کے مستقبل کے کسی بھی فیصلے کا اختیار میر غضنفر کو سونپ دیا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے جہاں آرا کو بہت بڑی رقم سے نوازا تھا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی تھی کہ اگر اس نے کوئی چالاکی یا اس سے غداری کی تو وہ جہاں آرا کو اس کے بیٹے سمیت قتل کروا دے گی۔ چونکہ اب حویلی کے اندرونی معاملات میں فائزہ کی ہی حکمرانی تھی، وہ حویلی کی کل مختار فائزہ بن چکی تھی۔ جہاں آرا کو اس کی حکم عدولی یقیناً مہنگی پڑ سکتی تھی، اس لیے اس نے اس وقت تو فائزہ کے حکم کے مطابق سندس کی بچی کو غائب کروا دیا تھا، مگر اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ اس معصوم کو موت کے گھاٹ اتروا دے۔ جہاں آرا نے اس کام کے لیے اپنے بیٹے کو شہر سے بلوا لیا تھا، جو شہر میں مقیم تھا، مگر اسے ہدایت دی تھی کہ وہ بچی کو اپنی سرپرستی میں لے، کیونکہ وہ شادی کے 10 سال گزر جانے کے باوجود بھی بے اولاد تھا۔ فائزہ کو اس نے یہی اطمینان دلایا تھا کہ اس کے شوہر نے بچی کو مار کر دفنا دیا ہے۔ جہاں آرا نے فائزہ کا ساتھ مجبوری میں دیا تھا۔ وہ دل سے سندس یا اس حویلی کا برا نہیں چاہتی تھی، مگر روزی روٹی کی خاطر مجبور ہو کر رہ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو اسی رات سندس کی بیٹی کو اس کے ساتھ شہر روانہ کر دیا تھا اور فائزہ کو بھنک بھی پڑنے نہیں دی تھی کہ سندس نے ایک نہیں 2 بیٹیوں کو جنم دیا ہے۔ دروازہ کھلنے پر تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں، پھر یکدم پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تو شاہ اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے صوفے پر براجمان تھا۔ حماد بندے ہاتھ پیروں سمیت زمین پر پڑا ہوا تھا۔ شاہ کو دیکھ کر حماد کے رہے سے حسان بھی خطا ہونے لگے۔ رات بھر اس کے بندوں نے حماد کو اذیت کے ایسے مراحلوں سے گزارا تھا کہ اب اس کے جسم میں جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ شاہ صوفے سے اٹھا اور چل کر اس کے نزدیک آیا، پھر پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ کر حماد کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ دیکھو، تم نے مجھے میرے گناہ سے بڑھ کر مجھے سزا دے دی ہے، اب میری جان بخش دو۔ میں نے عروج کے ساتھ عزت و احترام سے رشتہ جوڑنا چاہا تھا۔ عروج کے نام پر شاہ نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے زخمی چہرے پر مارا۔ حماد اس کے ہاتھ میں گن دے کر طوطے کی طرح بولنا شروع ہو گیا تھا۔ جب ان لوگوں نے انکار کر دیا اور میں نے عروج کو اس کے باس کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھا تو جلن اور غصے میں یہ قدم اٹھایا۔ مگر تم جو کوئی بھی ہو، مجھے معاف کر دو، میں جاب اور یہ شہر ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ باقاعدہ روتے ہوئے گڑ گڑا رہا تھا۔ میری ہونے والی عزت ہے میری، جس کو تو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے جا رہا تھا، تجھے معاف کر دیا تو میں خود کو کیسے معاف کر سکوں گا؟ تو نے میری عزت پر ہاتھ ڈال کر میری مردانگی کو للکارا ہے۔ سبتین کے ذکر پر شاہ کا پارا مزید ہائی ہو گیا تھا۔ اب تجھے یہ شہر چھوڑ کر نہیں، یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا، کیونکہ شاہ تو غیروں کی لڑکیوں کی عزت کو بھی اپنی عزت مانتا ہے۔ یہاں تو سوال میری بیوی کی عزت کا ہے۔ وہ سرد اور خوفناک لہجے میں غرایا۔ شاہ نے حماد کے جسم سے بے حد نزدیک فائر کیے تھے۔ حماد کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی، مگر اس کے خون کے چھینٹوں سے شاہ کے بے داغ کپڑے رنگ چکے تھے۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے نکاح کے کاغذات پر سائن کیے تھے۔ نکاح کے کاغذات پر سائن کرتے ہوئے سارے خواب آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے دامن میں جذب ہو رہے تھے۔ نکاح کے 2 بولنے اسے عروج غزینی سے عروج معظم شاہ بنا دیا تھا اور میر سبتین اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا تھا، مگر دل آج بھی اسی کے نام کی صدا لگا رہا تھا۔ مہمانوں کے شور میں اس کے دل کی آواز دب کے رہ گئی۔ وہ بت بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، بیش قیمت روسی جوڑے میں ملبوس زیورات سے لدی پھندی۔
وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اسے تیار کرنے کے لیے شاہ نے شہر کی سب سے ماہر بیوٹیشن کو بلوایا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مہارت سے زیادہ عروج کا قدرتی حسن دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ کر رہا تھا۔ شاہ اس سب کے باوجود بھی عروج سے مکمل لا تعلقی اختیار کیے ہوئے تھا۔ آج ان دونوں کا ولیمہ تھا، مگر اس دن شاہ کے گھر پہنچنے کے بعد سے اب تک معظم شاہ ایک بار بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ نکاح کی رات جب رخسانہ اسے شاہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بٹھا گئی تھی، وہیں بیٹھے بیٹھے وہ کب سو گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی وہ تب بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ہاں، مگر واش روم کا دروازہ کھولتے ہی اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ رات کمرے میں آیا ضرور تھا۔ اپنی اس قدر بے قدری پر اس کے دل کو کچھ ہوا، مگر وہ مطمئن بھی تھی کہ شاہ کا سامنا فی الحال کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اللہ تمہیں زندگی کی تمام خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ میرے معظم کی زندگی میں تم ایک مثبت تبدیلی ثابت ہو۔ رخسانہ نے نام آنکھوں سے دعا دیتے ہوئے عروج کو خود سے لگا دیا۔ شاہ مردوں میں مصروف تھا۔ تمہارے خالو نے مہمان بھی تو اتنے زیادہ اکٹھے کیے ہیں۔ حالانکہ ابھی شہر میں ہونے والا ولیمہ باقی ہے، مگر ان کا اور شاہ کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے۔ اب دیکھو، صبح سے ایک بار بھی اسے حویلی کے اندر آنے کی فرصت نہیں ملی۔ رخسانہ بیگم کو شاہ کی مسلسل غیر موجودگی اور سرد موری کا احساس ہو چکا تھا، اس لیے عروج کے سامنے جھیپ مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عروج خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عروج، معظم شاہ بہت مشکل اور کھٹور انسان ہے، تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ کبھی اپنا دل چھوٹا مت کرنا اور نہ ہمت ٹوٹنے دینا۔ مسلسل چوٹ سے پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ پتھر بھی انسان ہے۔ رخسانہ جانتی تھی وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں غلط ہے، کیونکہ خود وہ بھی پچھلے 25 سالوں سے صفدر شاہ جیسے سرد مور انسان کے بدلنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر اب تک انہیں صرف مایوسی ہی ہوئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان کے نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ عروج کو حوصلہ دے رہی تھی۔ اس کی اداسی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ سمینہ اسے شاہ کے کمرے میں پہنچا کر خود بھی آرام کرنے کی نیت سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عروج بیڈ کے کنارے پر ٹکی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی جب ہلکی سی کلک کی آواز ہوئی اور شاہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ چوڑیاں اتارتے عروج کے ہاتھ اور اس کی سانسیں یکدم تھم گئی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف ہی آ رہا تھا، مگر اس کے سامنے سے گزر کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بڑی خاموش نظروں سے عروج کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر دلہنا پن کے روپ میں عروج کا ہوش ربا حسن بھی اس کے احساسات پر جمی برف پگھلانے میں ناکام ہو گیا۔ وہ دھیرے سے کنکارتے ہوئے بے تاثر آواز میں بولا، تم میری زندگی میں میری مرضی سے شامل ہوئی ہوتی تو اب تک میرے گھر کے ساتھ میرے دل، میری روح پر بھی تمہاری حکمرانی ہوتی، مگر اب تم میری مرضی نہیں، صرف میری ضد بن کر میری زندگی میں آئی ہو، اور معظم شاہ اپنی ضد ہر قیمت پر پوری کر کے رہتا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کسی کی بھی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ وہ نہایت صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ عروج پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی اور آنکھوں سے چھلکتی نفرت نے اسے فوراً نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عروج، میرے دل سے تم اسی دن اتر گئی تھی جس دن تم نے میرے منع کرنے کے باوجود گھر سے باہر قدم نکالا تھا۔ یہ جرأت تمہیں کس کی شے نے دی تھی، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ جتنی شدت سے میں نے تمہیں چاہا تھا، اب اتنی ہی شدت سے میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ ایک اغوا شدہ لڑکی کے لیے میری ضد کی بدولت میرے کمرے میں تو جگہ ہو سکتی ہے، مگر میرے دل میں کبھی نہیں ہوگی، اس لیے کبھی اپنی اوقات بھولنے کی کوشش مت کرنا۔ شاہ نے بے رحمی کی انتہا کر دی تھی۔ اس کمرے میں ہمارے بیچ جو بھی تعلقات رہے، اس کی ذرا سی بھی بھنک اس کمرے سے نکل کر گھر میں رہنے والے کسی بھی فرد تک پہنچی، یا تم نے اپنے دکھ میں میری ماں یا اپنی ماں سے رونے کی کوشش کی، تو میں زندگی تم پر اتنی تنگ کر دوں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گی، اور میں تمہیں وہ بھی نہیں دوں گا۔ وہ لفظوں سے عروج کو چھلنی کرنے کے بعد وہاں رکا نہیں تھا، فوراً ہی اٹھ کر مضبوط قدمیں اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ان قدموں کے نیچے اس نے اپنے دل اور دل کے سارے ارمانوں کو بھی کچل ڈالا تھا۔ ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے نیچے دیکھتے ہوئے اس نے فضا میں ایک گہرا سانس خارج کیا۔ دل میں جلنے والی آگ کسی طور بھی نہیں بجھ رہی تھی۔ عروج کی ایک غلطی نے شاہ کے سارے ارمان مٹی میں ملا دیے تھے۔ اس دن کی تمنا اس کے دل نے بڑی شدت سے کی تھی، بڑی چاہت سے وہ عروج کو بیاہ کر لانا چاہتا تھا، مگر اب جی بھر کے اسے دلہن بنا دیکھنے کی خواہش بھی دل کے کسی کونے میں جا سوئی تھی۔ میر سجاول زندہ سلامت ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے باہیں پھیلائے کھڑا تھا۔ سرتاج پر تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ بے ساختہ اس کے چوڑے مگر زخمی سینے سے لپٹ گئی۔ پہلی بار اس نے یہ جسارت خود سے کی تھی۔ درد کی ایک شدید نہر میر سجاول کے سینے سے اٹھی تھی، مگر اس نے لاپرواہی سے سرتاج کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا گھیرا تنگ کر لیا۔
میر سائیں، مجھے لگا تھا اب میں آپ کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گی، آپ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلے گئے ہیں، ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ وہ میر کے گلے سے لگے ہچکیوں سے روتے ہوئے بولے چلی جا رہی تھی اور میر خاموشی اور حیرانی سے اسے سن رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی زرتاج نے اس طرح اپنے احساسات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں نے آپ کے زندہ سلامت لوٹ آنے کی جتنی دعائیں مانگی تھیں، اللہ سائن نے سب پوری کر دیں۔ اگر میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو میں بھی ہرگز زندہ نہیں رہتی۔ اس نے سر اٹھا کر جھرجھر بہتی آنکھوں سے میر کو دیکھا۔ صدقے مجھے اتنا سا بھی اندازہ ہوتا کہ میری یہ ذرا سی تکلیف تمہیں مجھ سے اتنا نزدیک اور یوں اظہار کرنے پر مجبور کر دے گی تو تمہاری قسم میں خود ہی اپنے لیے اس حملے کا بندوبست کر لیتا۔ یہ آئیڈیا مجھے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ میر سجاول نے ناخن سے شیو اسکریچ کی جو اتنے عرصے کی لاپرواہی سے خاصی بڑھ چکی تھی اور پرسوچ انداز میں اس کے یوں خود سے لپٹ جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ زرتاج نے فوراً سنبھل کر دور ہونا چاہا مگر میر نے گھیرا اور تنگ کر دیا، مگر اب زرتاج کے انداز سے خوف کی چھلک رہی تھی۔ اچھا یار، سوری سوری سوری، کان پکڑ کر، لیکن میرے نہیں تمہارے۔ میر نے شرارت سے اس کے کان پکڑ لیے۔ زرتاج بے ساختہ مسکرا دی۔ میر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ زری، میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے تمہارا ہی سونا مکھڑا یاد آیا تھا۔ ہاسپٹل شہر میں تھا اور اماں ہر وقت وہاں موجود تھی، ورنہ اڑ کر یہاں پہنچ جاتا۔ ابھی بھی اتنی دیر تمہاری وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ تمہارا دیدار بھی اماوس کے چاند کی طرح آدھی رات کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے۔ وہ یوں بذاتِ دے رہا تھا جیسے کسی گناہ کا اعتراف کر رہا ہو یا وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے زرتاج سے ملاقات نہیں کر سکا۔ تم جانتی ہو بھلا اتنے دن میں تم سے دور رہ سکتا ہوں؟ وہ جذبوں سے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرتاج بھی بے خودی کے عالم میں اسے دیکھے گئی۔ اس کو دیکھتے ہوئے بار بار اس کی آنکھیں بھر آ رہی تھیں۔ زری، تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ میں مر تو نہیں گیا تھا؟ میرے زندہ بچ جانے کی خبر تو تمہیں گاؤں والوں سے مل ہی گئی ہوگی، پھر خود کو کیوں اجاڑ بنایا ہوا ہے؟ میر نے اس کے شکن زدہ لباس اور آنکھوں کے گرد پڑتے سیاہ حلقوں کی طرف اشارہ کیا، پھر اس کی آنکھوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے بولا۔ تمہاری آنکھوں سے مجھے کتنا پیار ہے اور میرے پیچھے تم نے ان کا کیا حشر کر لیا؟ دل تو کرتا ہے تمہارا گلا دبا کے مار دوں۔ اس نے زرتاج پر آنکھیں نکالی۔ بہت جلد ہی وہ اپنے ڈیول والے سٹائل میں لوٹ آیا تھا، مگر اس بار بجائے ڈرنے کے زرتاج کھلکھلا کر مدھم سا ہنس پڑی۔ آپ واپس آ گئے، اب ان آنکھوں کی رونق بھی لوٹ آئے گی، ان میں چمک اور روشنی آپ کے ہونے سے ہے۔ زرتاج دھیمی آواز میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی میر کے چہرے سے نظر نہیں ہٹائی تھی، یوں جیسے وہ پلکیں جھپکے گی اور وہ غائب ہو جائے گا۔ وہ اندر سے اب تک خوف زدہ تھی۔ میر سجاول اس کے انداز پر اب حیران ہونے سے زیادہ نثار ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے جھٹ زرتاج کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر فٹافٹ اس کے دونوں گالوں پر باری باری پیار کیا۔ مائی سویٹ پرنسس، میں نے تو سوچا تھا میں یہاں اچانک پہنچ کر سرپرائز دوں گا مگر تم تو مجھے سرپرائز پر سرپرائز دیے جا رہی ہو، وہ خوشی سے سرتار آواز میں بولا۔ زرتاج نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خوشی میں میر کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ ماں باپ کے بیدار ہو جانے کے ڈر سے اس نے سین میں کھلنے والی کھڑکی میں سے جھانک کر جائزہ لیا۔ ڈونٹ وری سویٹی، بے خبر سو رہے ہیں وہ دونوں۔ تم یہ بتاؤ ہاسپٹل میں مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ تمہارا دل نہیں تڑپا مجھے دیکھنے کے لیے؟ میر نے پشت سے اس کے گرد حصار باندھتے ہوئے سوال کیا۔ دل تو بہت تڑپا تھا مگر میں شہر اکیلی کیسے جاتی؟ شہر میں مجھے بہت ڈر لگتا ہے اور مجھے ہاسپٹل کا نام بھی نہیں پتا تھا، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا، معصوم شاہ کے مزار پر اکیلی جا سکتی تھی، مجھ سے ملنے کے لیے شہر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا؟ میر سجاول نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر چٹکی بھری۔ زرتاج نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو ہاسپٹل میں تھے، بے وقوفی سے زرتاج ہونک بنی پوچھ رہی تھی۔ دل بر سائیں، ہم تو دشمنوں کی بھی خبر رکھتے ہیں، آپ تو پھر بھی یہاں رہتی ہیں۔ میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ زرتاج کے معصوم سے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی، پھر وہ ذرا توقف سے بولی۔ میر سائیں، اللہ سائیں نے میری مراد پوری کر دی ہے، میں نے معصوم شاہ کے مزار پر منت مانی تھی۔ شادی کے بعد آپ میرے ساتھ وہاں چلیں گے نا؟ زرتاج نے معصومیت سے استفسار کیا۔ ہاں کیوں نہیں، میں تو بھی اسی وقت چلنے کے لیے تیار ہوں، بشرطیکہ تم اپنے اندر تھوڑی سی ہمت پیدا کر لو، وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولا۔ میں نے ابھی کے لیے نہیں بولا، شادی کے بعد کے لیے بولا ہے۔ اسے میر کا اس بات کو بھی مذاق میں اڑانا اچھا نہیں لگا، منہ پھلائے گویا ہوئی۔ اچھا، مجھے لگا یہ حکم ابھی کے لیے ہے، آپریشن کے بعد میں ذرا اونچا سننے لگا ہوں۔
اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس وقت زرتاج کو تنگ کرنے میں اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اپنے جھوٹ پر زرتاج کے چہرے پر ابھرتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ سائیں، سویرے اماں کو سگریٹ کی بو محسوس ہو جائے گی، پلیز آج مت پئیں۔ زرتاج نے کچھ جھجکتے ہوئے التجا کی مبادا وہ اس گستاخی پر بھڑک اٹھے، مگر میر سجاول نے بڑی شرافت سے پیکٹ دوبارہ جیب میں ڈال لیا اور اس کے سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ یہاں آ کر بیٹھو، وہاں دور سے کھڑی رہ کر کیا حکم چلا رہی ہو؟ اس نے ڈپٹ کر حکمیہ زرتاج کو اپنے پاس بلایا۔ اس کے اندر کا عاشق یکدم ہی انگڑائی لے کر جاگا تھا، اس لیے زرتاج کا دور کھڑے رہنا سخت ناگوار گزرا۔ وہ شاہانہ انداز میں پلنگ پر نیم دراز ہاتھ کا تکیہ بنا کر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھا، ٹانگیں پلنگ سے نیچے لٹکائے اور ایک ٹانگ دوسری پر رکھ کے پاؤں ہلا رہا تھا۔ اس بلاوے پر زرتاج کی جان پر بن گئی، مگر حکم عدولی تو وہ کر نہیں سکتی تھی، خاص طور پر آج جب وہ اتنی منت مرادوں کے بعد لوٹ کر آیا تھا۔ اس لیے سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی پلنگ تک پہنچ کر رک گئی۔ میر سجاول نے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے برابر گرایا۔ زرتاج نے میر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو مکمل اس پر گرنے سے بچایا تھا۔ میر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ دوا اگر ہاسپٹل میں ہی دستیاب ہو جاتی تو یقیناً میرے زخم بہت جلدی بھر چکے ہوتے، وہ اس کا ہاتھ زور سے دباتے ہوئے بولا۔ زرتاج کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ میر نے اس کی جھولتی ہوئی لٹ انگشتے شہادت پر لپیٹ کر دھیرے سے کھینچی، پھر ذرا سی کروٹ لے کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ آج ہی کی رات میں مہینے بھر کی جدائی کسک کی مٹا لینا چاہتا تھا، مگر جلد ہی اس نے اپنے ببھرتے جذبات کو لگام ڈالی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میر سائیں، آج جانے سے پہلے ایک وعدہ کریں گے؟ زرتاج نے پر امید لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ حکم کرو، وہ فوراً سے پیشتر بولا۔ آپ اب کبھی اپنی جان جوخم میں ڈال کر مجھ سے ملنے یہاں نہیں آئیں گے۔ میری وجہ سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر منت بھرے لہجے میں بولی۔ میر سجاول بے ساختہ ہنس پڑا۔ تمہاری یہ دل نشین ادائیں دیکھنے کے لیے تو میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر سوچ لو اگر میں یہاں نہیں آؤں گا تو پھر تمہیں آنا پڑے گا۔ رات کے اندھیرے میں کتوں کے بھونکنے سے تمہیں ہی ڈر لگتا ہے، پھر رونا مت اور نہ ہی کوئی شکوہ کرنا، کیونکہ میں بار بار اپنی ہونے والی بیوی کی بات ماننے کا عادی نہیں ہوں۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر صاف کوئی سے بولا۔ مجھے منظور ہے، بس آپ یہاں کسی بھی صورت نہیں آئیں گے۔ وہ دو بدو بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر معظم شاہ کو میر سجاول کے یہاں اس سے ملنے کی بابت کا علم ہو گیا تو وہ جو حشر کرے گا اس سے سراسر نقصان زرتاج کا ہی ہونا تھا۔ میر نے اس کے جواب پر کندھے اچکائے اور اس کا گال نرمی سے کھینچتے ہوئے آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اپنے روم سے نکل کر وہ کاچ پوچھ میں آیا تھا۔ الرٹ کھڑے ڈرائیور اور گارڈز اسے دیکھتے ہی پھرتی میں آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیور کو شہر لے جانے کا حکم دیا۔ صبح بیڈ پر رونما آنے والے قصے اور عروج کے ہاتھ میں میر سبطین کے بریسلیٹ نے اس کا موڈ انتہائی خراب کر دیا تھا۔ اب 3-4 دن اس کا گاؤں میں رہنے اور عروج کا سامنا کرنے کا قطعی موڈ نہیں تھا۔ اسی بگڑے ہوئے موڈ میں اس نے بعد نخواستہ نگار کی کال اٹینڈ کی، جس نے 2 مہینے سے شاہ کو دن رات کالز کر کے پریشان کیا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ میں ان دنوں بیزی ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، پھر یہ بات تمہارے دماغ میں گھستی کیوں نہیں ہے؟ شاہ نے برہمی سے اسے بے نقد سنائی۔ میں گاؤں آیا ہوں اور بہت بیزی ہوں، 1 ہفتے تک میرا کراچی آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، تم مجھے اب دوبارہ کال مت کرنا، جب مجھے فرصت ملے گی میں خود تمہیں کال کر لوں گا۔ شاہ، 6 مہینے ہو گئے ہیں نا آپ خود آئے ہیں، نہ آپ کا چیک آیا ہے، یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے، نگار نے کھنکتی ہوئی آواز میں شکوہ کیا۔ اس پر شاہ کی برہمی کا اثر تو ہوا، مگر پھر بھی ٹھٹائی سے بولی، ڈونٹ وری، چیک تمہیں مل جائے گا، لیکن کان کھول کر سن لو، اب تو مجھے کال نہیں کرو گی۔ شاہ نے بے نیازی سے کہتے ہوئے تنبیہ کی۔ شاہ، کہیں آپ نے شادی تو نہیں کر لی؟ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ تم بس یہی سمجھ لو، معظم شاہ نے اسے کھل کر بتانے یا چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ عروج سے پہلی ملاقات کے بعد وہ اس قسم کے تعلقات اور ملاقاتوں کو خیر بات کر چکا تھا، مگر یہ نگار کسی صورت اس کی جان چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس کا موبائل پھر سے وائبریٹ ہونے لگا۔ اپنے خاص بندے کا نمبر دے کر کال ریسیو کر لی، ورنہ اس وقت وہ کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ عروج کو ہرٹ کر کے وہ خود بھی بے حد مضطرب تھا، مگر اس کی انا سے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یس، اس نے موبائل کان سے لگا کر گمگیر آواز میں کہا۔ سائیں، پولیس کو حماد کی لاش مل گئی ہے، لیکن ساتھ ایک گڑبڑ بھی ہو گئی ہے۔ اس کی آواز میں پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ کیسی گڑبڑ؟ شاہ کی آواز بے تاثر تھی۔
سائیں، حماد کے گھر والے اس کی موت کے ساتھ بیوی اور ان کے خاندان کی اچانک گمشدگی کو جوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے FIR بھی نام لکھوایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، بس تم ان لوگوں پر نظر رکھو، مجھے ایک ایک پل کی رپورٹ چاہیے۔ حاضر سائیں۔ شاہ نے اس کی کال ڈسکنیکٹ کی، پھر ایک نمبر ملایا۔ اپنے رسوخات استعمال کرتے ہوئے FIR غائب کرنے اور کیس کو ختم کرنے کی ہدایت دی۔ کچھ دیر کال پر مصروف رہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اس تمام دورانیے میں اس کی پیشانی پر گہری تفکر کی لکیروں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ کال سے فارغ ہو کر اس نے ڈرائیور کو مخاطب کیا، نواز؟ جی سائیں، یہ میری طرف سے اپنی بیوی کو دے دینا۔ اس نے پاکٹ سے بریسلیٹ نکال کر اس کی طرف اچھالا۔ ڈرائیور نے چمکتی آنکھوں سے قیمتی بریسلیٹ کو دیکھا اور پاکٹ میں ڈال لیا۔ مہربانی سائیں۔ شاہ کو وہ بریسلیٹ اپنے پہلو میں کسی زہریلے سانپ کی مانند لگ رہا تھا۔ اسے نکالتے ہی جیسے سکون سا مل گیا تھا۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے سگریٹ کے کش لیتے ہوئے مسلسل عروج کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ گاڑی کی دبیز خاموشی میں اس کی دھیمی سی بڑبڑاہٹ گونجی، ٹیمپل گر۔ دلبر سائیں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ گھر آنے پر تو آپ نے پابندی لگا دی اور خود 2 دن سے غائب ہیں۔ کیا میں ساری قسمیں اور وعدے بھلا دوں؟ لہجے میں دنیا بھر کا پیار سموئے میر سجاول کی آنکھوں سے غصہ چھلک رہا تھا۔ اسکائی بلیو کلر سوٹ میں آنکھوں پر گلاسز چڑھائے وہ سخت تیور لیے استفسار کر رہا تھا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے گھر پر ہی تھی۔ آج ہی اسکول جا رہی ہوں، سرتاج نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میری طرف دیکھو نا، میر نے شوخی سے کہا۔ سرتاج نے ذرا سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ میری دلکشی سے مسکرا دیا۔ جانتی بھی ہو، ایک دن نہ دیکھوں تمہیں تو پاگل ہونے لگتا ہوں، پھر بھی ظلم کرتی ہو۔ زری، تم بہت ظالم ہو، میں بھی گن گن کر بدلے لوں گا۔ وہ غصہ دبا کر اب معصوم سی شکل بنائے شکوہ کر رہا تھا۔ سائیں، مجبوری تھی، ورنہ مجھے چھٹی کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اب میں جاؤں، دیر ہو رہی ہے۔ سرتاج کے کہتے ہوئے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اس نے ایکسیلیٹر دبا کر اس کا راستہ روک لیا۔ جانتا ہوں تمہیں لور لور پھرنے کا بہت شوق ہے، شادی ہو جائے پھر حویلی سے باہر قدم نہیں رکھنے دوں گا، بس میرے دل میں رہوگی۔ اس نے سرتاج کی جاب پر طنز کرتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر یوں کہا جیسے سچ میں اسے دل میں ہی رکھنے کا ارادہ ہو۔ سرتاج کے ہونٹوں پر بےساختہ مسکراہٹ ابھری، شرم سے گلابی رخسار سرخ ہو گئے۔ گارڈز کے سامنے میر کے کھلے عام عاشقی پر وہ شرم سے زمین میں گڑ جاتی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی اور جانے کے لیے راستہ دیکھنے لگی۔ یار سنو، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ ایک خوبصورت پیکنگ میں ایک پیکٹ گفٹ اور اس کے ساتھ ہی ایک سمپل کاغذ کا پیکٹ سرتاج کی طرف بڑھایا۔ سرتاج نے ذرا توقف کے بعد ہاتھ بڑھا کر تھام لیا اور پیکٹس کو دیکھنے لگی۔ سویٹی، کھول کر دیکھو، اس نے پیار بھرے لہجے میں سمپل پیکنگ والے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ سرتاج نے پیکٹ کھولا تو اس میں فریش موتیے کے گجرے تھے۔ اس نے خوشگوار حیرت سے میر کی طرف دیکھا۔ اب اسے پہن کر دکھاؤ، آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے اس نے فرمائش کی۔ سرتاج کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میر سجاول کی اتنی بے خوفی اور ایسی فرمائشوں سے اس کی جان پر بن جاتی تھی۔ میر سائیں، کوئی دیکھ لے گا پلیز، میں گھر جا کر پہن لوں گی، ابھی مجھے جانے دیں، وہ بے بس سی ہو کر بولی۔ ہرگز نہیں، ابھی پہن کر دکھاؤ گی، ورنہ میں اسکول میں سب کے سامنے پہناؤں گا، وہ ہر ترمی سے ضدی لہجے میں بولا۔ سرتاج جانتی تھی اب وہ ٹلنے والا نہیں، وہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی کر کے دکھائے گا، اس لیے ہار مان کر کپکپاتے ہاتھوں سے جلدی جلدی گرجے پہننے لگی۔ گلاسز سر پر چڑھائے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو میر سجاول بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ سرتاج کے گورے گلابی نازک ہاتھوں میں گجرے خوب سج رہے تھے۔ سرتاج نے گجروں والے ہاتھ اٹھا کر میر سجاول کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو بس خوش۔ میر سرشاری سے کھل کر مسکرایا، اس کی خوبصورت براؤن آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ بہت خوش، وہ بڑبڑانے کے انداز میں بولا۔ اس کی نظریں سرتاج کے ہاتھوں پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ میر نے چاہت چھلکاتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہلکی رفتار میں گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ سائیڈ مرر میں سرتاج کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ سرتاج نے گاڑی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی گجرے اتار کر پرس میں رکھ لیے۔ پورا دن اس نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ڈپریس ہے، حتیٰ کہ رانیہ پر بھی نہیں۔ وہ کتنی بار اس کے پاس آئی تھی مگر میر سب نے اسے بالکل نارمل بیہیو کیا تھا۔ پھر وہ میر سجاول کے ساتھ زمینوں کا چکر لگانے چلا گیا۔ شام گئے ان دونوں کی واپسی ہوئی تھی۔ سب کے ساتھ ڈنر کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں پہنچا تو پھر وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا، دونوں ہاتھوں میں سر تھامے صوفے پر ٹھہر سا گیا۔ عروج کی شادی کے مناظر اس طرح اس کی نظروں کے سامنے تھے جیسے وہ خود وہاں شریک رہا ہو۔ عروج، اگر میں مان بھی لوں کہ معظم شاہ نے تم سے زبردستی کی شادی کی ہوگی مگر تم ایک بار مجھ سے رابطہ تو کر سکتی تھی، تمہاری یہ لا تعلقی تو مجھے 100% بے وفا ثابت کر رہی ہے۔
تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر تمہیں معظم شاہ میں دلچسپی تھی تو پھر مجھے خواب کیوں دکھائے؟ کیوں میرے جذباتوں کا مذاق بنایا؟ میرے ساتھ دھوکہ کر کے تمہیں کون سی تسکین مل گئی ہے؟ یہ سب سوال اسے نڈھال کر رہے تھے، مگر اب وہ چاہ کر بھی عروج سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عروج نے اسے بے وفائی کی ہو، مگر وہ اس کی نئی زندگی میں زہر نہیں کھولنا چاہتا تھا، نہ ماضی کی کہانی دہرانا چاہتا تھا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلا کر خود کو ریلیکس کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر بے سکونی اور گھٹن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میر سبتین نے اپنے سفری بیگ سے نیند کی ٹیبلٹس نکالی اور 2 ٹیبلٹ لے کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عروج سے وابستگی کی کتاب آج رات ہی ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا۔ اس میں ہی سب کی بہتری تھی، اس نے سوچ اسے کافی حد تک پرسکون کر دیا تھا۔ ہیلو ڈاکٹر صاحب، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ میر سبتین ذرا سا دروازہ کھولے سر نکال کر اجازت طلب کر رہا تھا۔ اوہ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے غریب خانے پر۔ مکتوم شاہ اپنی جگہ چھوڑ کر میر سبتین سے گلے ملا، اس کے پیچھے رانیہ کو اندر آتا دیکھ کر سر کے اشارے سے سلام کیا۔ یار تمہیں تو فرصت نہیں ملتی ہاسپٹل سے، ہم نے سوچا کیوں نہ خود ہی چل کر تم سے مل لیا جائے۔ گڈ، پچھلے کچھ دنوں سے مصروفیت کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی، تم سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ وہ عروج اور معظم شاہ کی شادی کا ذکر کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وجہ صاف چھپا گیا۔ آپ لوگ کب سے یہاں آئے ہوئے ہیں؟ مکتوم شاہ نے سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ اس بار ویکینڈ گاؤں پر گزارنے کا پروگرام بنایا تھا، سوچا اس بہانے تم سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور تمہارا ہاسپٹل بھی دیکھ لوں گا۔ میر سبتین گویا ہوا۔ رانیہ اس کے کیبن کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، لائٹ پنک کلر کے اسٹائلش ڈریس میں ہمیشہ کی طرح پونی ٹیل بنائے وہ دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے میر سبتین کی موجودگی میں بہت احتیاط سے رانیہ پر نظر ڈالی تھی، یکدم بول اٹھی، چلیں پھر ہاسپٹل دکھا دیں، پہلے باقی باتیں پھر ہوں گی۔ رانیہ نے میر سبتین کی بات اچک لی تھی۔ مکتوم شاہ چیئر چھوڑ کر اٹھ گیا۔ ایک ساتھ چلتے ہوئے ان لوگوں نے پورے ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ رانیہ کو اس کا ہاسپٹل بہت پسند آیا تھا۔ ڈاکٹر مکتوم شاہ، آپ کا ہاسپٹل لاجواب ہے، بہت کم وقت میں آپ نے بہت محنت بھی کی ہے اور ترقی بھی۔ وہ جب لندن سے آئی تھی اردو کچھ اٹک اٹک کر بولتی تھی، مگر اٹکتی تو تھی مگر اچھی اردو بول لیتی تھی۔ مکتوم شاہ اس کا تعریفی انداز بہت پسند آیا تھا۔ تھینکس، دراصل ہاسپٹل کا کام ابھی بھی مکمل نہیں ہوا ہے، مگر مریضوں کے لیے یہاں تقریباً ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں۔ اب کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں گاؤں والوں کو شہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مکتوم شاہ بھرپور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ گاؤں والوں کے لیے تو بہت محنت کر رہے ہو، تمہارے اندر خدمت خلق کا جذبہ قابل تعریف ہے، ورنہ ہماری جیسی سوسائٹی میں اس پیشے کو لوگ دولت کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ میر سبتین دل سے اس کے جذبے کا معترف تھا۔ انہی باتوں کے دوران وہ لوگ واپس کیبن میں پہنچ گئے۔ مکتوم شاہ نے چائے اور ریفریشمنٹ کا آرڈر کیا، جسے ملازم ٹیبل پر سیٹ کر رہا تھا۔ تینوں نے چیئر سنبھال لی۔ مکتوم شاہ، ہماری اس ملاقات سے تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ میرا مطلب ہے کہ معظم شاہ تم سے باز پرس کرے۔ میر سبتین نے خدشہ ظاہر کیا۔ پرابلم تو انہیں پہلے بھی ہوئی تھی، مگر میں اپنے معاملات کا اختیار اپنے پاس رکھتا ہوں۔ دخل اندازی کرنے کی تو ان کی عادت ہے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں ہم اس دوستی کو مضبوط کریں۔ میں ایک بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے، اور آپ جیسے بزنس ٹائکون سے بہتر مجھے کوئی اور پارٹنر مل نہیں سکتا۔ کیا آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے؟ مکتوم شاہ نے مسکراتے ہوئے میر سبتین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وائی ناٹ، مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، یقیناً ہم اچھے دوست ہونے کے ساتھ بہترین بزنس پارٹنر بھی ثابت ہوں گے۔ میر سبتین نے بخوشی اس کی آفر قبول کی اور اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ رانیہ کے چہرے پر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مکتوم شاہ یہ سب اسی لیے تو کر رہا تھا، وہ رانیہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے راہ ہموار کر رہا تھا۔ معظم شاہ رات کے حویلی لوٹ کر آیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب تک عروج بے خبر سو چکی ہوگی۔ روم کا دروازہ کھولا تو پہلی نظر بیڈ پر ہی گئی، جہاں عروج بے ترتیبی سے سوئی ہوئی تھی۔ اس کا دوپٹے سے بے نیاز دلکش وجود نیند میں اور بھی زیادہ دلکش لگ رہا تھا۔ معظم شاہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے سرہانے پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہکنے لگا تھا، مگر یکدم ہی اس نے سنبھل کر نظریں چرا لی، پھر کچھ سوچتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شاور لے کے جب وہ باہر نکلا، عروج اس کی طرف کروٹ لے چکی تھی۔ شاہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، اس کی نظریں بار بار شیشے میں نظر آنے والی بے خبر سوئی عروج کے وجود پر بھٹک رہی تھیں۔ برش رکھ کر اس نے سپرے کیا، پھر پلٹ کر آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور سگریٹ سلگا کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ یکدم ہی اس نے انگلیوں میں دبے سگریٹ سمیت عروج کے گال کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلایا۔
گہری نیند میں بھی کسی احساس کے تحت عروج کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو معظم شاہ کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کی نیند پھک سے اڑ گئی۔ سانس جہاں کا تھا وہیں رہ گیا۔ عروج کے جاگ جانے پر معظم شاہ حجل سا ہو گیا۔ پوکلاہٹ میں انگلیوں میں دبا سگریٹ عروج کی بیوٹی بون پہ گرا۔ عروج کے منہ سے بے ساختہ دبی سی سسکاری نکلی۔ جلن کی شدت سے اس نے آنکھیں مینچ لی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کی لہر نے شاہ کو ٹھیروں ٹھیر شرمندگی نے گھیر لیا۔ اس نے فوراً ہی سگریٹ اٹھا کر ایش ٹرے میں مسل دیا، مگر عروج کی بون پر اچھا خاصا داغ پڑ چکا تھا۔ ایم ایکسٹریملی سوری، یہ نادانستگی میں ہوا ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ عروج کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ چند لمحوں کے لیے وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ بارہا وہ عروج سے نفرت کا اظہار کر چکا ہے۔ پھر وہ بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ روم میں گیا اور فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ شاہ عروج کی بیوٹی بون پر انگلی کی مدد سے برننگ ٹیوب لگا رہا تھا۔ عروج کی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ جلن کا احساس بھی معدوم پڑ گیا۔ وہ سانس کھینچے لیٹی رہی۔ بہت جلن ہو رہی ہے۔ شاہ نے ٹیوب کا کیپ لگاتے ہوئے ایک نظر اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ نہیں، اب ٹھیک ہے، عروج کے منہ سے بمشکل آواز نکلی۔ یہ جلن کچھ دیر کم پڑ جائے گی۔ اس نے عروج کا گال تھپ تھپایا۔ مگر جس جلن سے میں جل رہا ہوں اس کا کیا؟ یکدم ہی شاہ کا موڈ بدلا، پیشانی پر بل پڑ گئے۔ عروج ہکا بکا اس کا منہ دیکھنے لگی۔ ابھی تو بڑا ہمدرد بن رہے تھے، اچانک اصل روپ میں آ گئے۔ اس نے بددل ہو کر سوچا، شاہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے لیے مجھے شرمندگی ہو۔ جو کچھ بھی اس دن ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بس ایک ایکسیڈنٹ تھا یا پھر میری بد نصیبی۔ اس میں میری نیت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اس لیے میں اپنی نظروں میں سرخرو بھی ہوں اور پرسکون بھی۔ عروج نے آنکھوں میں نمی لی، اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ میر سبطین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شاہ نے اس کی ساری باتیں اکثر نظر انداز کر دی۔ شعلہ بار نگاہیں اس پر جمائے سرد لہجے میں تنزیہ سوال کیا۔ اس کی سوئی بس میر سبطین پر اٹکی ہوئی تھی۔ عروج کا سر چکرا گیا۔ وہ صرف میرے باس تھے، نتھنگ ایلس۔ عروج نے نظر چراتے ہوئے فقط اتنا کہا۔ شاہ نے بھنا کر ایک ہاتھ تکیے پر جمایا اور دوسرے ہاتھ سے عروج کا منہ دبوچ دیا۔ میری طرف دیکھو۔ وہ صرف باس تھا اس لیے تمہیں اپنی گاڑی میں گھر ڈراپ کرتا تھا، تمہیں قیمتی بریسلیٹ گفٹ کرتا تھا۔ ویسے آپ کے معزز باس نے اپنے اسٹاف کی کتنی لڑکیوں کو ایسے گفٹ سے نوازا تھا، یا یہ نظر کرم صرف آپ پر ہی تھی؟ وہ غرایا۔ میں کچھ نہیں جانتی، انہوں نے مجھے کوئی بریسلیٹ نہیں دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے شکوک و شبہات مٹا نہیں سکتی کیونکہ میری کسی بھی بات کا اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ وہ شاہ کے جارحانہ رویے سے خوفزدہ ہو کر بلکنے لگی تھی۔ ہاں، نہیں ہو سکتا مجھ پر اثر کیونکہ مجھے صرف تمہاری حرکتوں نے شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ وہ تمہارا نام نہاد عاشق حماد، مرتے وقت اس کی زبان پر بھی تم دونوں کے ہی عشق کی داستان تھی۔ شاہ نے بیڈ گراؤنڈ پر اتنی طاقت سے ہاتھ مارا کہ مضبوط بیڈ لرز اٹھا اور شاہ کی ہتھیلی بھی زخمی کر گیا۔ شاہ کے منہ سے گالی سن کر عروج کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ وہ اتنا بھپھر رہا تھا کہ خوف سے عروج کا دل بند ہونے لگا۔ لمحوں میں حماد کے الفاظ اور عروج کا میر سبطین کی گاڑی سے اترنے کا منظر اس کے ذہن میں بیدار ہوا اور جنونی کیفیت میں اس نے عروج کو بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ عروج کے حواس شاہ کے دو چار بھاری ہاتھوں کے سامنے جلدی جواب دے کے وہ بے جان سی ہو کر ایک طرف ڈھلک گئی۔ معظم شاہ کا جنون اور جلال پل بھر میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ شاہ نے اس کے گال تھپ تھپائے، پھر اس کا ہاتھ تھام کر نبض چیک کی۔ وہ سرد پڑ چکا تھا۔ شٹ! وہ سر جھٹک کر عروج کو ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا۔ میر سبطین کو کچھ دیر قبل ہی معظم علی شاہ اور عروج کی شادی کی خبر ملی تھی۔ وہ رات ہی ویکینڈ پر رانیہ اور نگین کو لے کر گاؤں پہنچا تھا۔ عروج، تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی میں نے۔ کاش تم سے شادی کا فیصلہ میں نے اتنی جلد بازی میں نہ کیا ہوتا۔ کرب سے سوچتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یکدم ہی اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ادا سبطین، آپ چائے پئیں گے؟ وہ لیونگ روم میں صوفے کے پشت پر سر ٹکائے خیالوں کی دنیا میں گم تھا۔ کچن میں جاتے ہوئے نگین کی نظر اس پر پڑی تو وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ اسے بھی رات گاؤں پہنچتے ہی معظم شاہ کی شادی کی خبر مل چکی تھی۔ عروج سے سبطین کی وابستگی کا ذکر بھی وہ کئی بار رانیہ کے منہ سے سن چکی تھی، اس لیے میر سبطین کی حالت کا اندازہ تھا۔ ہاں؟ نہیں، مجھے طلب نہیں، تھینکس۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور سامنے سے آتی ہوئی فائزہ بیگم پر نگاہ پڑی تو اٹھ کھڑا ہوا۔ میر سبطین، تم یہاں بیٹھے ہو، تمہیں بھی جلدی اٹھنے کی عادت ہے؟ بھئی، ہماری حویلی میں تو صبح 12 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے نا، میر سجاول ذرا دیر سے اٹھنے کا عادی ہے۔ وہ اسے ہاتھوں سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اے چھوکری، یہاں کھڑی کیا ہماری باتیں سن رہی ہے؟ چل دفعہ ہو۔ میر سبطین، تم لوگوں نے بھی بہت منہ لگا لیا اسے۔
ان کم ذاتوں کو ذرا سی ڈھیل دو تو یہ سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ فائزہ بیگم نے نگین کو دھتکارنے کے ساتھ لگے ہاتھوں میر سبطین کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ نگین کھلے عام بے عزتی اور آنکھوں میں آئی نمی فوراً وہاں سے بھاگی۔ میر سبطین کو فائزہ بیگم کا یوں نگین کو بے عزت کرنا سخت ناگوار گزرا، مگر وہ ضبط کرتے ہوئے پہلو بدل کر رہ گیا۔ میری طبیعت رات کچھ بہتر نہیں تھی، اس لیے تم لوگوں سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ رانیہ بھی شاید ابھی تک سو رہی ہے، جاگ رہی ہے، ہم سب کی صبح ذرا جلدی ہو جاتی ہے، میر سبطین نے انہی کے انداز میں جتایا۔ وہ بھلا کب پیچھے رہنے والوں میں سے تھا؟ میر سبطین، رانیہ کے بارے میں ادا غضنفر، اور تم نے کیا سوچا ہے؟ فائزہ بیگم نے جلدی مطلب کی بات پر آ گئی۔ کس بارے میں؟ اس کی شادی کے بارے میں۔ ماشاءاللہ سمجھدار ہے، لکھی پڑھی ہے، اس کی شادی نہیں کرنی کیا؟ لڑکیوں کی شادی وقت پر ہی ہو جانی چاہیے۔ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، ہمیں بھی اس کی فکر ہے، ڈیڈی نے ایک دو جگہ اس کے رشتے کی بات چلائی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ بمشکل فائزہ کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، وگرنہ اس وقت وہ جس ذہنی اذیت میں مبتلا تھا اس میں فائزہ کی گفتگو اس کے سر پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ رانیہ کے لیے میر سجاول سے بہتر رشتہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ بہت جلد میں تمہارے چچا سائیں رشتہ لے کر ادا غضنفر کے پاس جانے والے ہیں۔ فائزہ بیگم نے اس کے سر پر دھماکہ کر دیا۔ میر سجاول جیسے بگڑا ہوا اور خودسر انسان اور رانیہ کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ فائزہ بیگم کی بات نے اس کا دماغ گھما دیا۔ مگر میں رانیہ کے لیے لڑکا پسند کر چکا ہوں اور بہت جلد ہم یہ رشتہ فائنل کرنے والے ہیں۔ اس نے ضبط کی انتہاؤں پر پہنچ کر فائزہ بیگم کو صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ کیوں؟ میر سجاول میں کیا کمی ہے جو تم لوگوں نے لڑکی بائی دیکھنے کا فیصلہ کر لیا؟ اتنی بڑی جاگیر کا اکلوتا وارث ہے میرا بیٹا، فائزہ بیگم نے تفاخر سے کہا۔ میں مانتا ہوں میر سجاول بہت بڑی جاگیر کا اکلوتا وارث ہے، مگر اس میں اخلاقیات بہت بڑی کمی ہے۔ آپ کے بگڑے رئیس زادے کے ہاتھ میں اپنی رانیہ کا ہاتھ کبھی نہیں دوں گا، میر سبطین نے غصہ ضبط کرتے ہوئے تحمل سے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ اس کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا، لمبے ڈگ بھرتا ہوا فوراً ہی لیونگ روم چھوڑ گیا تھا۔ اس کی اس قدر صاف گوئی پر فائزہ بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پھر یکدم ہوش میں آ کر وہ تل ملاتے ہوئے قدرے بلند آواز میں بولنے لگی۔ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اور گھرانہ پڑا ہے جو میر سجاول اپنا داماد بنانے کے لیے ہاتھ پیر جوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہے کیا اس چٹانگ پر کی رانیہ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی گھر کی لڑکی گھر میں رہ جائے۔ در حقیقت وہ کہنا چاہتی تھی کہ گھر کی دولت گھر میں ہی رہ جائے گی، مگر کہہ نہیں سکتی تھی۔ میر سبطین کو ان کی آواز اوپر کمرے میں پہنچنے تک سنائی دے رہی تھی، مگر اس نے کمرے میں داخل ہو کر کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ عروج کی شادی کی خبر نے ویسے ہی اس کا دل بوجھل کر دیا تھا، اور اب فائزہ بیگم کی بات پر وہ مزید مضطرب ہو گیا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے گلدان اٹھا کر دیوار پر مارنا چاہا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر واپس رکھ دیا۔ فائزہ بیگم صوفے پر بیٹھی مستقل بڑبڑا رہی تھی جب میر سجاول نقشق سے تیار ہوا، ڈارک براؤن شلوار سوٹ میں ملبوس فریش موڈ میں اندر داخل ہوا۔ میر سجاول، آ جاؤ یہاں میرے پاس بیٹھو، ناشتہ لگواتی ہوں تمہارے لیے۔ نگین، زہرا، ہاجرہ، کہاں مر گئی سب کی سب؟ انہوں نے بلند آواز میں ملازماؤں کو پکارا۔ جی بڑی بی بی، زہرا گرتی پڑتی ان کے پاس پہنچی اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ جلدی سے ناشتہ لگواؤ، کہاں مری رہتی ہو؟ میر سجاول تیار بھی ہو گیا ہے اور تم میں سے کسی کو ہوش نہیں اس کے لیے ناشتہ تیار کرنا ہے؟ وہ بری طرح ملازمہ پر برس رہی تھی۔ اماں کول ہو جائیں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں صبح صبح اتنی گرم کیوں ہو رہی ہیں؟ بابا سائیں سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ وہ ماں کی اتنی فکر اور پیار پر ان کا گال چومتے ہوئے گویا ہوا۔ ان سے کیا جھگڑا ہونا ہے، وہ گھر میں رہیں گے تو جھگڑا ہوگا نا۔ 6 بجے تو وہ شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ میر سبطین سے اس کے رشتے پر ہونے والی منہ ماری وہ یکسر چھپا گئی تھی۔ میر سجاول مبہم سا مسکرایا، ایک ہاتھ ماں کے شانے پر رکھے دوسرے ہاتھ سے موبائل یوز کرتے وہ اسکرین پر نظر دوڑا رہا تھا۔ میر سائیں، بس بہت منمانی اور موج مستی کر لی تم نے، اب میں جلد سے جلد تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہارے بچے کھلانا چاہتی ہوں، وہ قطعی انداز میں کہہ رہی تھی، کیونکہ ہر بار میرا نہیں اس ذکر پر ٹال دیتا تھا۔ اب میں بھی یہی چاہتا ہوں، آپ تیاری شروع کر دیں، اس نے سنجیدگی سے پرسوچ انداز میں کہا۔ دل و دماغ پر ایک پل میں گھبرائی شرمائی سی زرتاج چھا گئی۔ اس کی سوچ کے رنگ اس کے خوبصورت چہرے کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں، میر سجاول نے ہنکار بھرا۔ اب دیکھنا کیسی سونی دلہن ڈھونڈ کر لاتی ہوں تمہارے لیے، تم سے جلنے والوں کا منہ کالا ہو جائے گا۔ وہ میر سبطین کے کمرے کی طرف نگاہ کرتے ہوئے بولی۔ میر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اچھا، کون جلتا ہے مجھ سے؟ اس نے مزہ لیتے ہوئے استفسار کیا۔
सब بھی جلتے ہیں میرے شہزادے سے. چھوڑو تم، یہ بتاؤ کیسی دلہن چاہیے تمہیں؟ وہ بڑے شوق سے پوچھ رہی تھی. اماں، دلہن تو میں نے ڈھونڈ لی ہے، اور وہ بھی اتنی سونی کہ اس کے جیسی پورے گاؤں تو کیا شہر میں بھی کوئی نہیں ہونی. اس کی آنکھوں میں زرتاج کا دلکش اب چلملا رہا تھا. ہیں، کیا وہ اسی گاؤں کی ہے؟ مگر گاؤں میں کوئی ایسی لڑکی، ایسا گھر تو میری نظر سے نہیں گزرا. وہ ہونٹوں پر انگلی رکھے پرسوچ انداز میں کہہ رہی تھی. اماں، کیسے گزرے گی آپ کے پاس میری سجاول والی نظر جو نہیں؟ وہ شرارتاً بولا. نام بتاؤ مجھے، میں ان کے گھر جاؤں دیکھوں تو صحیح. چلی جائیے گا، مگر ابھی نہیں، کچھ دن بعد، جب میں آپ کو جانے کے لیے کہوں گا. وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھ گیا. فائزہ بیگم سر ہلا کر رہ گئی. میر کی کسی بھی بات سے وہ انکار نہیں کرتی تھی. اماں، اگر میں کہوں کہ اب میں بھی شادی کے لیے سیریسلی سوچ رہا ہوں تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ مختوم شاہ نے رخسانہ بیگم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر کہا. مختوم شاہ رخسانہ بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا. جب بھی وہ فری ہوتا یوں ہی سارا دن ماں کے گھٹنے سے لگا رہتا. رخسانہ بیگم نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. مختوم شاہ، تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم شادی کے لیے تیار ہو؟ رخسانہ بے یقینی سے گویا ہوئی. معظم شاہ کی شادی کے فوراً بعد مختوم شاہ کے منہ سے یہ بات سن کر ان کو دگنی خوشی ہوئی تھی. جی اماں، میں نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اس کے بارے میں سن کر کچھ عجیب لگے، مگر میں نے بھی بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے. اس نے تمہید باندھی. شاہ، تو میں اس بات پر ہی راضی ہوں کہ تم دونوں کے گھر میری زندگی میں ہی بچ جائیں اور میں دونوں کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھوں. معظم شاہ کی طرف سے تو میں اب مطمئن نہیں. نہ جانے اس کے دل میں کیا ہے، مگر تم پر میں اپنا تھوڑا بہت حق سمجھتی ہوں، کیونکہ تم اس سے اور اپنے باپ سے بالکل مختلف ہو. زینب کے نکاح کے بعد اب اس گھر نے عروج کی صورت میں خوشی دیکھی ہے. میری آنکھیں ترس رہی تھیں تم دونوں کی شادی اور بچوں کی کلکاریوں کی آواز سننے کے لیے. رخسانہ بیگم کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں. اماں، آپ تھوڑا سا نہیں، پورا پورا حق ہے مجھ پر. اور پہلے میں اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے آپ کی خواہش رد کیے ہوئے تھا، مگر اب ایسی کوئی مجبوری نہیں جو میں اپنی پیاری سی ماں کو دکھی رکھوں. اس نے کہتے ہوئے رخسانہ کے گلے میں باہیں ڈال دی. اچھا پھر جلدی سے بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ میں آج ہی تمہارے بابا سے بات کروں گی تاکہ ہم جلدی اس کے گھر جا سکیں. رخسانہ کافی بے صبر ہو رہی تھی. خیر اماں، اتنی جلدی تو آپ نہیں جا سکتی، اس سب میں ابھی کچھ وقت درکار ہے، مگر مجھے رب پر پورا یقین ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیں گے. مختوم شاہ، بھلا ایسا بھی کیا ہے جو تم اس طرح کہہ رہے ہو؟ رخسانہ کچھ الجھ سی گئی تھی. اماں، رانیہ دراصل میر غضنفر علی کی بیٹی ہے، جن کا علاج کرنے پر معظم شاہ نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا. اسی دن پہلی بار رانیہ سے میری ملاقات ہوئی تھی. مختوم شاہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے ماں کو تفصیل بتائی. مختوم شاہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ جس خاندان سے تمہارے باپ اور بھائی کو خدا واسطے کا بیر ہے، جن سے ہمارا ہر رشتہ اور تعلق برسوں پہلے ختم ہو چکا تھا، دونوں خاندان ہر پل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے رہتے ہیں. بابا تمہارا رشتہ اس گھر میں لے جانے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ اماں پلیز کام ڈاؤن. اللہ سائیں کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. کیا معلوم یہ رشتہ برسوں سے چلی آ رہی دشمنی کا خاتمہ کر دے اور پہلے کی طرح سب ایک ساتھ ہو جائیں. مختوم شاہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا. جس دشمنی کو صفدر شاہ نے اپنے خون سے سینچا ہے وہ اتنی آسانی سے اسے ختم نہیں ہونے دیں گے. آج بھی وہ اسد شاہ کی یاد میں پہلی رات کی طرح تڑپتے ہیں. رخسانہ بیگم نے حتی الامکان کوشش کی تھی مختوم شاہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کی. اماں، آپ ریلیکس ہو جائیں، ہم اس ٹاپک پر کسی اور دن ڈسکس کریں گے. اس نے ماں کے ہاتھ تھپتھپائے. رخسانہ بیگم کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت نے اسے ٹاپک چینج کرنے پر مجبور کر دیا تھا.